تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اس کا بندہ نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے آئے، اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو اور کوئی بھی لاٹلا نہیں۔ پھر لاٹلا کچھ مانگے اور وہ نہ دے، اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ دعائیں بدل دیتی ہیں مقدر کی ہر تقسیم کو، جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو لازم نہیں۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد کی دعا وہ واحد تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اور سنیں، آزمائشیں سخت ہو سکتی ہیں پر ناقابل برداشت نہیں۔ وہ جو سوہنا رب تعالیٰ ہے نا، وہ اپنے بندوں پہ آزمائش ہمیشہ برداشت کے مطابق رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں ذرا سی بھی جلدی اور دیری نہیں کرتا، مقررہ وقت پر ہی عطا کرتا ہے۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی تب تک ہے جب تک آپ صبر کرنا نہیں سیکھ جاتے، ورنہ وہ رب تعالیٰ تو آزمائش بہت مختصر سی رکھتا ہے اپنے کمزور بندوں پہ، جس نے سمیٹ رکھے ہیں یہ دونوں جہاں، جس کو قدرت ہے ہر شے پہ۔ اس کو معلوم ہے کب کن کہہ کر آپ کے دل کو بھی سمیٹ لینا ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والوں کی لاج اور کون رکھتا ہے۔ آزمائشوں میں کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، ہر چیز آپ کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے دل کو کہیں سکون نہیں ہوتا، آپ کے لیے صبر کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، تب آزمائش کا وہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں آپ کو لگاتار اپنے دل کو سمجھانا پڑتا ہے کہ میرا سوہنا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ مجھے اپنے سوہنے رب تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ رات کے پہر اٹھو اور رب کو اپنا دوست بنا لو۔ سب سے بہتر دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ تمہارے قریب آ کر تمہاری محبت خود سننا چاہتا ہے تو اس سے بہترین دوست محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل جڑ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف نماز، دعا، تہجد اور اللہ کی محبت ہی کر سکتی ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظار کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر میں لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ جو دو جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ بھی اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر
بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ بے شک اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کے فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہوتی جاتی ہیں۔ کون اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فایا کون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ وہ کب دیکھتا ہے کہ گناہ کتنے ہیں، بس رحمت کا لمس پھیلا دیتا ہے۔ دعائیں تو وہی قبول ہوتی ہیں جو آزمائشوں کی آگ میں مسلسل جلنے کے باوجود بھی صبر سے بار بار مانگی جاتی ہیں، جن کا جواب اب تک نہیں آیا۔ وہ ساری دعائیں اللہ کے پاس آپ کی امانت ہیں اور محفوظ ہیں۔ ڈرے نہیں، یہ آزمائش تو آپ کو اللہ تعالیٰ تک لے جانے کے لیے ایک مختصر سا وقفہ ہے، ورنہ جو آپ سہ نہ پاؤ، اللہ وہ بوجھ آپ پر کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے آپ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں اپنی دعاؤں پر، اس کے کن کا اس کو بخوبی علم ہے۔ آپ بس ایک معجزے کے انتظار میں سسک رہے ہیں۔ اختتام میں آپ مایوس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ صبر رکھیے، اس آزمائش کے ساتھ ہی آپ کی دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، صابروں کا صبر وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا ہے۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ ادھوری خواہشوں کے پورے ہونے کا انتظار، جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کا انتظار، معجزے کا انتظار، کسی اپنے پیارے کے واپس لوٹنے کا انتظار، مانگی ہوئی دعاؤں کے پورے ہونے کا انتظار، اللہ کے کن کا انتظار۔ یہ انتظار تھکا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اندر سے خالی کر دیتا ہے، دل کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ اس تھکے ہوئے وجود کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، پھر مزید ہمت نہیں رہتی دوبارہ اٹھنے کی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کو عاجز بناتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، غرور، تکبر، انا سب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب ساری دنیا بیکار، ناکارہ، فارغ، ناکام سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے، لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر جب بندہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب اب میں تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، پھر ساری تکلیفیں، اذیتیں، مشکلیں مانند پڑ جاتی ہیں، تب صبر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے
تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی نماز اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت سے اور اللہ رب العزت کو تم سے محبت ہے۔